ان کالر سے بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. کون صاحب اور کہاں سے جناب؟ جی میں انجم پرویز بول رہا ہوں گجرانوالہ سے. جی انجم پرویز صاحب آپ تو میرے ہم نام نکلے جناب علی. بڑی مہربانی, بہت شکریہ. میں ایک تو آپ نے جو کوشچن ابھی کیا ہے میں آئی فلی انڈورس دیٹ کہ ہم بالکل بنجر ہو گئے ہیں. نمبر 2, ڈاکٹر صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اس ملک میں ہم ہمیشہ سے غلام ہی, ہم آزاد نہیں ہوئے. ہی از ایبسولوٹلی رائٹ. میں یہ کہنا چاہتا ہوں دیکھیے یہ قوم جو ہے ہم باتیں بڑی کرتے ہیں, یہ قوم بڑی فرٹائل ہے, بڑی فرٹائل ہے. معذرت کے ساتھ میں کہوں گا یہ قوم فرٹائل نہیں ہے, یہ اس جرم میں برابر کی شریک ہے. یہ ہماری قوم نہیں ہے, ہم بھیڑ بکریوں کا ریوڑ ہیں, ہم انتہائی اعلیٰ درجے کے کرپٹ انسان ہیں. ہم جو امریکن نے آپ کو یاد ہوگا ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ پاکستانی فار دیئر بینیفٹ اینڈ لیئرز اینڈ پرپس اینڈ پریویلیجز کین سیل دیئر مدرز. مدر لینڈ کو سیل کرنا ہو تو ہم سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا. میں انتہائی معذرت کے ساتھ حقیقت کی بات کر رہا ہوں, یہاں پٹواری سے لے کے صدر پاکستان تک ٹوٹل فراڈ ہے. مجھے اپنی اس سینیاروں میں ٹاپ لیڈرشپ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے جنہوں نے ہمیں گائیڈ کرنا ہوتا ہے, جو لیڈر ہیں ہمارے, جو کہ دوز ہو ہیو دی ویژن ٹو سی بیونڈ دی وال, کوئی ایک بھی ہے, کوئی نہیں ہے. قائد اعظم ایک تھے جو پورے ہندوؤں کے ساتھ اور انگریزوں کے ساتھ اکیلا آدمی ناتواں لڑا. کس کے اوپر؟ ٹیبل ٹاک کے اوپر. انہوں نے کوئی جلوس جلسے اور ٹیلی فون خطاب نہیں کیے تھے, انہوں نے کوئی لانگ مارچیں نہیں کی تھی. وہ ایک ٹیبل ٹاک, کیونکہ وہ پڑھا لکھا انسان تھا, قابل انسان تھا. رشوت آج تک اس نے نہیں لی تھی, جھوٹ اس نے نہیں بولا تھا, منافقت اس نے نہیں کی تھی. ہندو نے مار کھائی منافقت کی وجہ سے, ورنہ پاکستان اور انڈیا کبھی علیحدہ نہ ہوتے, ایک رہتا. قائد اعظم جیسا لیڈر پیدا ہونا یہ کم از کم میری زندگی میں تو آئی ایم اراؤنڈ 50, تو میری زندگی میں تو مجھے نظر نہیں آتا آنے والی میں کہ کوئی ایسا بندہ پیدا ہو, کیونکہ یہ قوم بانج ہو چکی ہے. ریولوشن کی بات کی جاتی ہے, جی ہاں ریولوشن آنا چاہیے, میں اس کی فیور میں ہوں, اور وہ بلڈیسٹ ہونا چاہیے. وہ ہم لوگوں کو جو گاڑی میں پھرتے ہیں ہمیں نکالے گاڑیوں سے باہر, ہمارے سروں میں گولیاں مارے. کہ جتنے ہمارے پالیٹیشنز ہیں یہ بربادی کی جڑ ہیں. کراچی سے لے کے خیبر پختونخوا تک, واگا بارڈر سے لے کے بلوچستان تک, تفتان تک, یہ سارے کے سارے پالیٹیشین 98% کی بات کر رہا ہوں, 98% یہ بیوروکریٹ, ٹاپ ملٹری جنرلز, کرپٹ جنرل جو ہیں وہ, اور یہ پالیٹیشین, بیوروکریٹس, اور یہ میجورٹی آف دی پبلک 60-70-80% پبلک یہ گولی کے قابل ہے. یہ ہم مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں معذرت کے ساتھ سر, یہ ہم مسلمان ہیں. اور بھائی ہم تو ڈیلی اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ لڑائی کر رہے ہوتے ہیں. اللہ نے منع نہیں کیا کہ سود حرام ہے, نہیں لینا, ہمارا 100% کاروبار سود پہ ہے. جی آپ اس ملک میں کیسے خوبیاں لائیں گے, کیسے اچھائیاں لائیں گے؟ ڈائریکٹ متحدہ اللہ کے ساتھ ہے. یہ جو 2 دن دھماکے ہوئے ہیں, آپ مجھے بتائیے, لاہور میں اور ابھی ادھر کوئٹہ میں ہوا ہے, جی یہ کون ہے؟ اور بھائی ان کو بتائیں, یہ پالیٹیشین نہیں کریں گے کام. اور جوین مشرف نے بھی نہیں کیا, اس نے بھی ضلالت کی انتہا کر دی. اس ملک کو اگر کوئی ایجوکیشن دے جائے, تعلیم دے جائے, اور سارے ڈیولپمنٹ ختم کر دے. ہمیں نہیں چاہیے سڑکیں, ہمیں نہیں چاہیے پینے کا پانی. اس ملک کو تعلیم دے دیں, شعور دے دیں, یہ ملک 5 سال میں A1 ہو جائے گا. کیا آپ کو نہیں پتا بلوچستان کی جو بیلٹ ہے, دیٹ بیلٹ از رچ ان بلیک گولڈ, وہ آئل میں رچ ہے. کون اس کو ایکسپلور نہیں کرنے دے رہا؟ ہو آر دوز ہو ہیو دی ویسٹڈ انٹرسٹ؟ کون ہے؟ ایل پی جی آپ کی ڈیلی ہو رہی ہے, کون کر رہا ہے؟ میں کر رہا ہوں, عوام کر رہی ہے, آپ کر رہے ہیں؟ نہیں بھائی, یہ مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں. صحیح. ہاں شہباز شریف صاحب کہتے ہیں, الطاف حسین صاحب کہتے ہیں ریولوشن آنا چاہیے. میں کہتا ہوں اللہ کرے کل کی بجائے آج ریولوشن, اور آج کی بجائے ابھی سٹارٹ ہونا چاہیے. لیٹس سٹارٹ فرام می. میں کہتا ہوں کیا میری فیملی مر جائے گی؟ اوکے, نو پرابلم, کل مائی فیملی. اف دی کنٹری کین سروائیو اور ہماری سوسائٹی ٹھیک ہو سکتی ہے تو نو پرابلم. بات یہ ہے, آج سے 30 سال پہلے ہم کبھی رشوت خور کی طرف دیکھتے نہیں تھے, ہم اس کے گھر رشتہ نہیں کرتے تھے. یہ وہی سوسائٹی ہے ابھی جس کے کہتے ہیں بڑا گھر ہے, جس کے یہ نہیں دیکھتے کہ دولت کہاں سے آئی ہے. جی جی. یا الیکٹرک میٹر جو ہے, میٹر ریڈر جو ہے, اس کے پاس کبھی بنگلے ہو سکتے ہیں؟ ایکسائز انسپیکٹر ہے, تھانے دار ہے, کروڑوں کے مالک ہیں. بھائی ہمیں سب پتا ہے, ہم چاہتے ہیں اس کے گھر رشتہ کریں, بیٹی کا, بیٹے کا. بالکل بالکل انجم پرویز صاحب, آپ نے بالکل صحیح کہا. بہت بہت شکریہ. وی آر جسٹ رننگ شارٹ آف ٹائم, لیکن بہت اچھی باتیں آپ نے کی ہیں, اور وہ وہی باتیں ہیں جو کہ ہم آپ روزانہ سوچتے بھی ہیں, اس کو سب کرتے ہیں. کال کرنے کا بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر امین غالب صاحب ہیں, اور میرے کالرز دوستوں بہت بہت شکریہ, کیونکہ اب ہمارے پروگرام میں بس 5-7 منٹ رہ گئے. میں ذرا کنکلوژن کرنا چاہ رہا تھا.
जिस पॉइंट की तरफ लेके आना चाह रहा हूँ डॉक्टर अमीन गालिब साहब को एज अ माहिर नफ्सियात, उसको इस प्रोग्राम में ज़रा गौर से देखते रहिएगा, क्योंकि इसमें से आपको रम्स भी मिलेंगे और इसमें से आपको वो इलाज भी मिलेगा। इनकलाब की भी बात लोग कर रहे हैं, लोग गड़े सड़े सिस्टम को फेंकने की भी बात कर रहे हैं, लेकिन मुहासबा की भी बात कर रहे हैं, लेकिन ये सब कौन करेगा और किस माइंड सेट के साथ करेगा? तो ये आखिरी 6-7 मिनट में डेडिकेट कर रहा हूँ डॉक्टर साहब के साथ, ज़रा इस गुफ्तगू को भी सुनते रहिएगा। डॉक्टर साहब, आपने देखा कॉलर्स हैं, हर आदमी जो है वाकई एक लावा बना हुआ है, उसके अंदर एक लावा है और वो फट रहा है उस लावे में, और गालिबन वो भी कसूरवार नहीं है, क्योंकि इर्द गिर्द जो वो देख रहा है होते हुए और जो माइंड सेट देख रहा है, जो लोगों का तर्ज अमल सियासतदानों का या ताकतवर तबकों का जो देख रहा है, तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ा एक नेचुरल सा है कि इनकलाब की बात भी हो रही है। अब जिस उन्होंने कहा कि ब्लड शेड, ये बहुत ही एक 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 यानी कि तशद्दुद या शदीद किस्म का एक रिएक्शन है कि एक ब्लड शेड आएगा, क्योंकि ब्लड शेड एक बड़ी खूनी और बड़ी खौफनाक सी चीज़ होती है। सैलाब में भी आपने देखा, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अब मैं आखिरी 5 मिनट में डेडिकेट करने वाला हूँ कुछ साइकी एनालिसिस के ऊपर। सैलाब में भी आपने ये देखा, हमने भी यहाँ देखा कि वही ताकतवरों ने अपने अपने ज़मीनें बचाने के लिए गरीबों की तरफ बंद पानी का रुख मोड़ दिया। हमने ये भी देखा कि मिस मैनेजमेंट तो था ही था, लेकिन अब ये जो एक माइंडसेट है, ये जो अक्सर लोग जो रिलीफ के गुड्स लेके जाते हैं, या तो उनको बंदूक दिखा के डाकू जो हैं वो सारा सामान लूट लेते हैं, या फिर वहाँ पे वही जो मजमूई माइंडसेट ऐसा हो गया है लोगों का, हैव नॉट्स वालों का, कि इमदादी कारकुनों के कभी कभी तो कपड़े तक फाड़ देते हैं। वो इमदाद लेना तो एक है ही है, और उसमें भी वही माइट एंड इज़ राइट वाला है, जो ताकतवर लोग हैं वो सारी इमदाद लेते हैं, जो गरीब औरतें, बूढ़े, बच्चे जो बेचारे रह गए, जिनका कोई जवान, वो ऐसे के ऐसे देखते रह जाते हैं। ये जो माइंडसेट है, इसको तो फिर इसका मतलब है कि बड़े साल लगेंगे एक पॉजिटिव या एक डिसिप्लिन लाइफ की तरफ लाने में। बात इसको इस तरह समझेंगे, किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में एरर आ जाए और स्पाम शुरू हो जाए, और वो ऐसा स्पाम जो कि डिफेक्टिव हो, तो सारी की सारी फाइल्स करप्ट हो जाती हैं, सारी की आप उसको रीड नहीं कर सकते। तो इस वक्त हमारी कौम की साइकी कुछ इस तरह हो गई कि इसमें जो सरफेस पर स्पैम टाइप की चीज़ जो लोग आ रहे हैं, जो इस तरह के चीज़ों में अब भी इन्वॉल्व हैं, जबकि एक बहुत डिज़ास्टर हुआ है पाकिस्तान के लिए कि उन तक मदद नहीं पहुंचने देना, मदद जेबों में जाना, लोगों की माल लूट लेना, और फिर उन लोगों में जो मदद जो जिस आलम का शिकार है, उनमें से भी ताकतवर लोग जो है वो अपना अपर हैंड शुरू कर देना और बाकी लोगों को सब पे। तो किसी भी फेज़ में, किसी भी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में ये ट्रेड्स तो इंसान के सामने आ ही जाते हैं, चाहे वो जालिम हो चाहे वो मजलूम हो। और चूँकि एक करप्ट फाइल हो चुकी है हमारी साइकी की, और सब एक नॉर्म हमारे बदल गए। से अभी इन्होंने फरमाया, जिनकी कॉल थी अंजुम साहब की, जी कि एक माइंडसेट ऐसा हो गया है कि तो इसको जो है वाइडर एलिमिनेशन की ज़रूरत है, इसको एक लीथल इंजेक्शन की ज़रूरत है। अच्छा, अब ये बताइए कि ये सारी खराबियाँ कैसे पैदा हुई? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरे सामने एक मंजर है, उस वक्त पैदा नहीं हुआ था, मैंने किताबों में पढ़ा, लेकिन मैंने अपने बुज़ुर्गों से, अपने वालिद साहब वगैरह से भी सुना कि 1948 अवाइल यही कराची, यही इत्तलात ये आई कि हिंदुस्तान में जो महाजरीन का काफ़िला आ रहा था, जो पाकिस्तान मुसलमान है, जो पंजाब में, ईस्ट पंजाब सब, तो हिंदुओं ने, सिखों ने उनको लूटा, उनके घरों को लूटा और कत्लेआम किया। उसके रिएक्शन में यहाँ इसी कराची में कुछ मुसलमानों ने रिएक्शन किया, हिंदुओं की कुछ जायदादें थीं या उनकी प्रॉपर्टीज़, उनकी चीज़ें थीं, उनके घरों को लूटा, उनको सब किया जो वो जाना भी चाह रहे थे, ये बहरहाल उनको। तो दूसरे दिन कायद-ए-आज़म ने एक स्पीच की सुबह सुबह, और ये कहा कि अगर वो लोग ये कर रहे हैं तो हम पे ये ज़ेबा नहीं है कि हम भी उनको इस तरह से लूटें, वरना फिर अच्छे और बुरे की तमीज़ नहीं रहेगी। और उन्होंने एक डेडलाइन दी कि मैं 3 बजे सपहर तक ये बंदर रोड का जो ईदगाह मैदान था उस ज़माने में जहाँ ईद की नमाज़ पढ़ी जाती थी, यहाँ पे सारा लूटा हुआ माल मैं देखना चाहता हूँ। और मेरे बुज़ुर्ग भी बताते हैं और हिस्टोरियंस किताबों में भी लिखते हैं कि सारे लोगों ने जो जो चीज़ें दी थी वो सब उस मैदान में आके जमा करा दी जो लूटा था। जी। अब एक तरफ तो हम ये देख रहे हैं, फिर ख़ुद हम एक लीडरशिप देख रहे हैं कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की, जो कि मोज़ा 1 रुपये 4 आने के मोज़े कर्नल इलाही बख्श ने कोयटा में जब वो बीमार थे ज़ियारत में जब उन्हें दिए, तो उन्होंने कहा कि ये बहुत महंगे हैं, 10 से 12 आने के मोज़े आते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं साहब, आप ऊनी हैं, आप बीमार हैं। उन्होंने कहा स्टेट का काम ये नहीं है कि गवर्नर जनरल को कीमती ऊनी मोज़े पहनाए। जी। तो लिहाजा इसको वापस कर दो, वही 10-12 आने वाले लेके आओ। जी।
تو ایک طرف تو یہ ہے صورتحال جو میں نے کہا آپ سے، اور اس کے بعد پھر ڈیٹیریٹ ہو کے ہم 2010 میں کھڑے ہو گئے جہاں عام آدمی بھی دوسرے آدمی کا حق مارنے کے لیے سیلاب زدہ امداد تک کو لوٹ رہا ہے. بالکل سائیکی انالیسس کیا کریں گے ڈاکٹر صاحب؟ 4-5 منٹ رہ گئے ہیں. بہت مشکل ہے. میں اس کے لیے میں لوگ کہتے ہیں بلڈی ریولیوشن، میرا خیال ہے سائیکالوجیکل ریولیوشن کی ضرورت ہے. اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے پورے جو جتنے ڈیفیکٹیو پارٹس اور کمپوننٹس ہیں ہماری سوشل لائف کے، ہمارا سوشل فیبرک رپچر ہو گیا ہے، اس کو سب کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. میسیولی سارے کے سارے کرپٹ لوگوں کو اٹھا کر پھینک دینا چاہیے. یہ سب سے کون پھینکے اور کہاں پھینکے، یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ کون پھینکے اور کہاں پھینکے، یہ امپورٹنٹ بات ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ ہماری جو قوم ہے، ہمارے اتنے جو ایسے لوگ ہیں جو اب بھی سنسیئر ہیں، مخلص ہیں، ملک کا بھلا چاہتے ہیں، آزادی پاکستان اور پاکستان کے جو کانسیپٹ ہے اس سے اب بھی مخلص ہیں، اور اب بھی چاہتے ہیں کہ وہ، جیسے آپ نے بتایا کہ جہاز میں جب ملبہ جو تباہ ہوا تھا ایئر بلو کا جہاز، تو ایسے لوگ تھے جو بچانے کے لیے بھی گئے تھے، لوٹنے کے لیے بھی گئے تھے. آپ کاؤنٹ کریں کہ بچانے والے کتنے ہیں، تو اوور آل جب وہ اگر صحیح کی، یعنی ابھی سیلاب زدگان کی بھی ایک مثال ہے کہ بہت سے والنٹیئرز آپ کو، جن میں میرے کئی دوست بھی شامل ہیں، وہاں پہ ملیں گے جو دن رات کام کر رہے ہیں، مگر کچھ فوٹو سیشن کے لیے بھی گئے. اور کمال کی صحیح کی یہ ہے کہ وہ تمام وہ ہیں جو صاحب اقتدار ہیں یا جو پاورفل لابیز کے لوگ ہیں جن کا پاور ہے، وہ وہاں فوٹو سیشنز کرانے کے لیے گئے. تو میرے ایک دوست نے یہ کہا تھا کہ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کفن چور ہوتے ہیں جو کفن کو چرا رہے ہیں. کیا کہیں گے؟ نہیں، بالکل آپ کی بات صحیح ہے. لیکن وہ تو فوٹو سیشن، ان کو اگر آپ بھول بھی جائیں، ایسے لوگ بھی جو ہے نا جو ڈیڈیکیٹلی کام کر رہے ہیں، جن کو فوٹو کا میڈیا میں آنے کا شوق نہیں ہے، ان کو بھی اگر آپ کاؤنٹ کریں تو ان کرپٹ لوگوں سے ان کی تعداد کہیں بڑھ جائے گی. ایک فلم میں نے دیکھی تھی ایک کینیڈا میں، جس میں بتایا تھا کہ ہم مٹھی بھر گنڈوں سے ہم نے اپنے ملک کو یرغمال ان لوگوں نے بنا رکھا ہے. 20% اگر کرپٹ لوگ ہیں تو 80% اچھے لوگ بھی ہیں جو گلیوں گلیوں میں ملیں گے. اگر وہ ایک فورس بن جاتی ہے، ہمارے اساتذہ جو کہ ہم ایجوکیشن پرووائڈ کرتے ہیں وہ ہماری سائیکی امپروو کریں، وہ ہمیں پازیٹیو ری انفورسمنٹ کے ذریعے بتائیں، وہ بتائیں کہ اچھی چیز کیا ہے، ہم کس طرح سے اچھائی کو اتنا حاوی کر دیں نیشن پر کہ برائی جو ہے وہ پنپ نہیں سکے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر شخص، میں آپ اپنی اپنی جگہ پر، ہم میں سے ہر شخص یہ عہد کر لے کہ ہمیں اچھا ہونا ہے، ہمیں کرپشن نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، کچھ ایسی چیز نہیں کرنی جو ملک کے مفاد کے خلاف ہو. تو ایک اچھا آدمی انڈیویجول کو کاؤنٹ کریں تو مجموعی طور پر ہم غالب ہو جائیں گے. یعنی وہ مارک ٹوین نے جو کہا تھا کہ اگر اپنے آپ کو درست کر لو تو یہ یقین کر لو کہ دنیا سے ایک بدماش کم ہو گیا. بالکل ہم کچھ نہ کریں، ہم خود اپنے تئیں بالکل انڈیویجولی آج سے ہم عہد کر لیں گے ہم اچھے ہوں گے. امید نظر آ رہی ہے، بہت امید نظر آ رہی ہے، لوگ ایسے ہیں، اچھے لوگ ہیں، بالکل ان میں امید ہے. بالکل خدا کرے کہ آپ کی امیدوں پہ یہ پاکستان اور اس کے عوام بھی پورے اتریں. ہم خود وہ اپنے زندگیوں میں وہ زمانہ دیکھ لیں جس کی ہم تمنا کر رہے ہیں، جہاں پہ کہ ہر عام آدمی کو انصاف بھی ملے، پینے کا صاف پانی بھی ملے اور ایکول اپارچونیٹیز بھی ملے، اور مثالی ملک بنے پاکستان کے. لوگ فخر کریں، نہ کہ لوگ مذاق اڑائیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ. دعوت وقت میں گنجائش ختم ہو گئی جی، تو اجازت ہے اس گفتگو کو، اور مگر ابھی آپ کا قیام ہے پاکستان میں اور کئی نشستیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ کریں گے، اور اسی طرح کچھ مختلف نفسیاتی موضوع ہیں جن کے اوپر ہم تبادلہ خیال کریں گے. میں چاہوں گا کہ میں بھی کچھ سیکھوں اور ہمارے ناظرین بھی اس سے استفادہ کریں. ونس اگین تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. خواتین و حضرات، وہ جو حضرت علامہ اقبال نے کہا تھا کہ نہیں مایوس اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی. ڈاکٹر امین غالب کی گفتگو سے بھی اندازہ ہوا ممتاز ماہر نفسیات ہیں اور تحریر نفسی بھی کرتے ہیں، نفسیاتی تجزیہ بھی کرتے ہیں، کالمز بھی لکھتے ہیں، جرنلز بھی لکھتے ہیں، کتابیں بھی ہیں ان کی. نیو فاؤنڈ لینڈ میں میموریل یونیورسٹی میں پروفیسر آف سائیکٹری ہیں، پڑھاتے بھی ہیں سائیکٹری. انہوں نے بھی یہی کہا کہ اگر غور کیجئے تو اکثریت اچھے آدمیوں کی تھی، ایک اقلیت ہے جس کے خلاف ایک جہاد ہے، ایک لڑائی ہے، اور وہ لڑائی میں بھی لڑتا رہوں گا. وہ لڑائی ان عوامل کے خلاف آپ بھی لڑتے رہیے جو جہاں جس جگہ پہ ہے. اس برائی کے خلاف اس کو برائی ہی سمجھ لے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہی ایک بہت بڑی جنگ ہے. اور جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا تھا کہ یہ مت دیکھیے کہ دوسرے درست ہو رہے ہیں یا نہیں، اپنے آپ کو اگر ٹھیک کر لیں، اپنے تئیں ٹھیک کر لیں تو سمجھ لیجئے کہ بقول مارک ٹوین دنیا سے ایک بدماش تو کم ہو گیا. اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ. ہر ایک الامر کو صدا دو کہ اپنی فرد عمل سنبھالے، اٹھے گا جب جم میں سرفروشاں پڑیں گے دار و رسن کے لالے، کوئی نہ ہوگا جو بچا لے، جزا سزا
सब यहीं पे होगी, यहीं अज़ाब व सवाब होगा, यहीं से उठेगा शोर महशर, यहीं पे रोज़े हिसाब होगा।